لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اب دیکھیں اس حدیث میں، یہ اس حدیث کا تعلق پیچھے باب سے ہی ہے، اسی لیے کوئی باب نہیں باندھا امام بخاری نے، ٹھیک ہے. تو اب ہم پڑھتے ہیں. حدثنا سلیمان بن حرب، سلیمان بن حرب نے ہمیں کہا، ہمیں بیان کیا. قال کہا، حدثنا شعبۃ عن واصل الاحدبی عن المعرور قال، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعبہ عن واصل، شعبہ نے واصل سے، واصل الاحدب سے بیان کیا، انہوں نے المعرور سے. قال لقیت، اس نے کہا میں ملا ابا ذر، ابو ذر سے رضی اللہ عنہ، ربضہ، ربضہ جو ہے ایک جگہ کا نام ہے جو کہ کوفہ سے مدینہ کی طرف آتے ہیں تو وہاں راستے میں آتا ہے، ٹھیک ہے. وعلیہ، اور اس پر حلتن، انہوں نے ایک جبہ پہنا تھا، ایک جوڑا پہنا ہوا تھا. کس نے؟ حضرت ابو ذر غفاری نے. وعلی غلامہ، اور ان کے غلام پر حلتن، سیم جوڑا ان کے غلام نے بھی پہنا تھا، ٹھیک ہے. فسألتہ، تو میں نے اس سے پوچھا، یعنی ان صحاب نے جو معرور ہیں، جو تابعی ہیں، یہ ایکچولی ابو ذر غفاری کے شاگرد تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے ان سے پوچھا ان ذالک، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تمہارے اور تمہارے غلام نے سیم جوڑا پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا، فقال انی، بے شک میں نے، اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں، بے شک میں نے ساببتو، میں نے گالی دی، ساببتو میں نے گالی دی، رجلن ایک شخص کو، فعیرتہ، تو میں نے اسے، اس کی بے عزتی کی، ٹھیک ہے، میں نے اس کی غیرت دلائی، یعنی میں نے اس کو اس کی بے عزتی کی گالی کر کے دے کر، بے امہ ہی، میں نے اس کی ماں کی گالی دی اسے، ٹھیک ہے. اب انہوں نے کیا گالی دی تھی؟ انہوں نے کہا تھا کہ کالی کے بیٹے، ایک کالی کے بیٹے، کالی مطلب سیاہ فام کے بیٹے. تو اب یا ابن سودا، یا ابن سودا کہا تھا، اور سودا کا مطلب ہوتا ہے سیاہ، کالا، کالا ہونا. تو یہ انہوں نے اصل میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو سے کوئی بات میں آرگیومنٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اے کالی کے بیٹے، ٹھیک ہے. تو یہ بات دیکھیں، آج کل بھی بہت سے دفعہ لوگ آرگیومنٹ میں کیا کرتے ہیں، گدھے کی اولاد کسی کو کہہ دیا، کسی کو کتے کی اولاد کہہ دیا. یعنی یہ ایک طریقہ ہے غصہ نکالنے کا کہ انسان کسی کو اس طرح سے اس کے ماں باپ کے نام سے گالی دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک جہالت کا کام تھا، یہ اسلام سے پہلے بہت عام تھا یہ، کہ اس طرح سے لڑائی جھگڑے میں لوگوں کے ماں باپ کا تانا دیا جاتا تھا. تو حضرت ابو ذر غفاری نے حضرت بلال کو کہا اے کالی کے بیٹے. تو اب وہ بتا رہے ہیں کہ میں نے حضرت بلال کو یہ بات کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا، فقال علی، مجھے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ذر، اے ابو ذر، اعیرتہ بامہ، کیا تو نے اسے اس کی ماں کی گالی دی؟ انکا، بے شک تو، امرؤن، ایک شخص ہے، فی کا، تجھ میں، جاہلیتن، تجھ میں جاہلیت ہے. اب جاہلیت یہاں میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کس معنی میں ہے، تجھ میں ابھی کفریہ انداز باقی ہے، کفریہ صفات باقی ہے، ٹھیک ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا. اب دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا غور کرتے ہیں. پہلی بات، حضرت ابو ذر غفاری جو تھے وہ بہت ہی زاہد اور عابد تھے، اور بہت ہی یعنی ارلی ٹائم میں ہی مسلمان ہو گئے تھے. لیکن چونکہ اسلام سے پہلے یہ باتیں عام تھی کہ جب بھی ذرا کوئی اونچ نیچ ہو جاتی لوگوں میں تو
یہ ایک عادت ہوتی تھی کہ ایک دوسرے کو اس طرح کے الفاظ کہنا، تو ان سے یہ لفظ نکل گیا، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام میں، دیکھیں اسلام میں کسی مسلمان کو گالی دینا حرام ہے، ٹھیک ہے. جس طرح اسلام کا جو ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اس کی جان، اس کی مال اور اس کی عزت جو ہے وہ اس کو پامال کرنا ایسے ہی حرام ہے مسلمان کے لیے، جیسے کوئی شراب پینا حرام ہے یا سور کا گوشت کھانا حرام ہے، اسی طرح مسلمان کو گالی دینا بھی حرام کام ہے. اور کوئی حرام کام جس کو اسلام نے حرام کہا وہ کرنا ایک کبیرہ گناہ ہوتا ہے. فسق جو ہے وہ گناہ کے معنی میں، فسق کا مطلب دیکھیں بھٹ کر نکل جانا، حد سے باہر نکل جانا. تو کوئی بھی گناہ کے پر قرآن میں آیا ہے فسق کا لفظ، چھوٹے گناہ پر بھی آیا ہے اور بڑے گناہ پر بھی آیا ہے. کیونکہ اللہ کی نافرمانی کا چھوٹا کام بھی حد سے باہر نکل جانا ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے بڑے کام بھی حد سے نکل جانے کے لیے. تو فسق کے درجات ہیں، جس طرح کفر کے درجات ہیں، جس طرح ایمان کے درجات ہیں، اس طرح فسق کے درجات ہیں. اور یہ معنی یہ قرآن میں گناہوں کے معنی میں، گناہ گار کے معنی میں، گناہ کرنے والے کے معنی میں ہے، جو اللہ کے حدود کی پرواہ نہیں کرتا، ٹھیک ہے. تو اب حضرت ابو ذر غفاری کو معلوم نہیں تھا کہ اسلام نے اس چیز کو حرام کر دیا ہے، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کیا کیا کہ اس حدیث میں نہیں ہے لیکن اس کے بارے میں جو کامنٹس ہیں کہ وہ زمین پر لیٹ گئے، اپنا گال زمین پر رکھ دیا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کہا کہ تمہارے اندر تم نے یہ کافرانہ کام کیا ہے، جاہلانہ کفر کا کام کیا ہے، یہ جاہلانہ کام کیا ہے، تو زمین پر لیٹ گئے اور کہا کہ اب جب تک بلال میرے چہرے پر، میرے گال پر اپنا پیر رکھ کر مجھے معاف نہیں کریں گے، میں نہیں اٹھوں گا زمین سے. تو پھر حضرت بلال کو ایسا کرنا پڑا کہ ان کے چہرے پر پیر رکھ کے انہیں معاف کیا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھیں یہ تھے صحابہ کرام کے، وہ انسان تھے، آپس میں کبھی نہ کبھی کوئی اونچ نیچ ہو جاتی تھی، مگر وہ ایسی اونچ نیچ ہوتی تھی کہ وہ فوراً جو اس سے غلطی ہوتی تھی وہ فوراً جھک جاتا تھا اور وہ فوراً سے معافی مانگ لیتا تھا. تو بہرحال یہاں پر حضرت ابو ذر غفاری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے گالی دینا، تو یہ نہیں کہا کہ اب تم اسلام سے باہر نکل گئے، اب تم مسلمان نہیں رہے، اب دوبارہ کلمہ پڑھ کے شہادت دو، یہ نہیں کہا، ٹھیک ہے. بلکہ صرف کہا کہ تم نے یہ کفریہ کام کیا ہے. تو امام بخاری ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگرچہ گالی دینا مسلمان کو یہ گناہ کبیرہ ہے، مگر انسان اسلامیہ امت سے باہر نہیں نکل جاتا کہ اب اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے شہادت دے کے مسلمان ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے. پھر حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید سمجھایا حضرت ابو ذر غفاری کو، اخوانکم یہ تمہارے بھائی ہیں، خولکم کا معنی ہے تمہارے خادم، تمہارے غلام، تمہارے ایون جو سرونٹس ہوتے ہیں، تمہارے خدمت گزار، سب اس میں آ جاتے ہیں. خولکم تمہارے خدمت گزار، تمہارے خادم جو ہے وہ تمہارے بھائی ہیں، وہ بھی تمہارے مسلمان. اگر وہ کسی مسلمان کو تم نے اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہارا غلام بنایا یا تمہارا خدمت گزار بنایا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اسلامی برادری میں تم سے کم ہے. اس کے رائٹس وہی ہیں جو ایک مسلمان کے رائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. جعلہم اللہ نے بنایا ان کو، اللہ نے ان کو بنایا تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو تمہارے انڈر میں سونپا ہے، تمہارے غلاموں کو اللہ نے تمہارے ہاتھوں کے نیچے رکھا ہے، یعنی کہ ان کی ذمہ دار تم کو بنایا ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی طرح تم سے کم ہے. انسان مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ تمہارے بھائی ہی ہیں، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس دنیا میں اونچ نیچ رکھی ہے لوگوں میں تاکہ دنیا کا معاملہ چلے، اور اسی میں ہمارے لیے آزمائش بھی ہے کہ اللہ نے کچھ کو نعمت دی ہے تو کسی کو
کم دیا ہے، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہے تو کوئی کسی کا مالک بن جاتا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، مگر اس سے انسان کے انسانیت میں فرق نہیں آتا، مسلمان کے مسلمان برادری میں فرق نہیں آتا، یہ تمہارے بھائی ہی رہتے ہیں۔ تو جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کانا اخوہ، تو جو کانا ہو اخوہ اس کا بھائی، یعنی ایک مسلمان، تحت یدہ اس کے قبضے میں ہو، یعنی اس کا غلام ہو یا اس کا خادم ہو، فلیطعمہ تو چاہیے، پس لام تاکید کا ہے، ٹھیک ہے، پس چاہیے کہ یطعم اس کو کھلائے، اس کو یعنی کہ غلام کو یا خادم کو کھلائے، مما اس میں سے جو یاکلو کھاتا ہے، وہ خود کھاتا ہے، ٹھیک ہے، وَلْيَلْبِسْهُ اور چاہیے کہ وہ اس کو لباس دے، یعنی کہ غلام کو یا خادم کو پہنائے، مما اس میں سے جو یلبسو وہ پہنتا ہے، وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ اور نہیں تکلفو مکلف کرنا، یعنی کہ اس پر کام کا ذمہ ڈالنا، یعنی غلام ہے اگر اس کو مالک اتنا زیادہ مکلف نہ بنائے، یعنی مکلف بنانے سے مطلب ہے اس کے اوپر اتنا ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالے، ماں یغلبہم کہ جو اس بندے کے اوپر غالب ہو جائے، یعنی کہ اس کی قوت کے زیادہ اس سے کام مت لے، غلام اگر ہے بھی تو اس کا آقا جو ہے وہ اتنا کام کا بوجھ اس کے اوپر نہ ڈالے کہ وہ اس کے بس سے باہر کا کام ہو۔ فَإِن پھر اگر کلفتموہم اگر تم ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالو، یعنی غلام سے کوئی کام لو، فَأَعِینُوہم تو تم اس کی مدد کرو، یعنی کہ تم اگر اس سے کوئی کام لے رہے ہو تو تم خود شامل رہو اس کے ساتھ، اس کی مدد کرو، اس کو جانوروں کی طرح سارا بوجھ اس کے اوپر مت ڈال دو۔ کتنی دیکھیں خوبصورت نصیحت فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ غلام اگر ہے تو وہ اللہ نے اسے غلام بنایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تمہارا مسلمان بھائی نہیں ہے، تم جو کھاؤ وہ اس کو کھلاؤ، جو تم پہنو وہ اس کو پہناؤ، اور اس سے اتنا کام نہ لو کہ اس کی بس سے باہر کی بات ہو جائے، اور اگر کوئی مشکل کام اس سے کرواؤ تو اس کی مدد کرو۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو یہ نصیحت فرمائی، تو حضرت ابو ذر غفاری نے پھر اپنی پوری زندگی اپنے غلام کو انہوں نے اسی طرح رکھا کہ اس کو اپنے ساتھ کھلاتے تھے، اور ہر کپڑا جب وہ خود بناتے تھے اپنے لیے تو اپنے غلام کے لیے بھی بناتے تھے۔ تو یہ اس حد تک انہوں نے لٹرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مانا، کیونکہ یہ جو حدیث کا واقعہ ہے وہ بہت بعد کا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے کئی سال کے بعد کا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے وقت کا واقعہ ہے یہ۔ تو کین یو امیجن 20-25 سال کے بعد بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر ایسے ہی عمل کر رہے ہیں لٹرلی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظوں میں کہا تھا۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو ہم اس سے یہ بھی مفہوم لے سکتے ہیں کہ اچھا کھلاؤ ان کو، اچھا پہناؤ جس طرح تم کھاتے پیتے ہو، یہ، لیکن انہوں نے لٹرلی اس حدیث کو فالو کیا کہ سیم لباس ان کے لیے بناتے تھے اپنے غلام کے لیے۔ تو صحابہ کرام کی یہ خوبی تھی کہ وہ دین کے کسی بات کو اسی طرح لیتے تھے جیسے بس اب ایک حکم کا پتہ چل گیا، اب کوئی چون چرا نہیں، اب اس کو اپنے اوپر لازم کر لیتے تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہم بھی سمجھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، لیکن ہم ایک نصیحت سمجھ کر اس وقت تھوڑا سا فیل کرتے ہیں، پھر بہت کم ہمارے اندر اثر آتا ہے اس کا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کو ہمارے لیے آئینہ بنا دے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں انشاءاللہ، اللہ ہمارے لیے آسانی کرے، آمین۔ اب دیکھیں اس حدیث سے کیا فائدے ہم نے سیکھے کہ اسلام میں مسلمان کے بھائی ہوتے ہیں، اور مسلمانوں کی جان اور مال اور عزت کی حرمت ہوتی ہے، ان کو پامال کرنا ایسا ہی ہے کہ حرام کام کر دیا ہم نے۔ اور امام بخاری خاص طور پہ کتاب الایمان میں لا کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ انسان کا اپنے ایمان کا
نقصان ہو جاتا ہے اگر انسان کسی دوسرے مسلمان کے جان اور مال عزت کی وہ حرمت کو نہیں سمجھتا تو اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے اور نتیجے میں جہنم میں جا سکتا ہے. تو ایمان کے کم ہونے کی ایک وجہ بتا رہے ہیں کہ ایمان جس طرح بڑھتا ہے اس طرح ایسے کاموں سے ایمان گھٹ جاتا ہے. امام بخاری اس حدیث کو اور جگہ بھی لائے ہیں. حدیث 2545 میں انہوں نے کتاب العتق، عتق کہتے ہیں غلام آزاد کرنا، ٹھیک ہے، یہ والیوم 4 میں ہے اور اس کا باب باندھا ہے امام بخاری نے، باب قول النبی العبید اخوانکم فاطعموہم مما تاکلون. انہوں نے یہ باب باندھا ہے کہ غلاموں کو کھانا کھلانا جو ہے وہ اسلام میں سے ہے کہ ان کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، یعنی جس اسٹینڈرڈ کا کھانا تم کھاتے ہو غلاموں کو اسی اسٹینڈرڈ کا کھلانا جو کہ ہم کھاتے ہیں وہ ان کو کھلاؤ. یہ مسئلہ ثابت کیا امام بخاری نے. دوسرا سورہ نساء میں کا حوالہ دیا امام بخاری نے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے غلاموں کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے آیت نمبر 36 میں، تو اس کا ذکر فرمایا ہے امام بخاری نے کہ ان کے ساتھ بہترین رویہ کرو تم. حدیث 6050 میں لائے ہیں کتاب الادب میں والیوم 7، باب ما ینہا من السباب واللعن، کہ مسلمان کو گالی دینے کی ممانعت اسلام میں، کہ گالی دینا لعنت کرنے کی، کہ ایک مسلمان کو نہ لعنت دے نہ گالی دے، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے لائے ہیں. اچھا، یہاں پر ایک سوال سائٹ کا ہے. اس حدیث سے ہمیں کچھ فائدے ملے، اس کو بتانے کے بعد میں اس طرف آتی ہوں کہ اسلام میں تمام مسلمان اپنی ذات، نسل، نسب، حیثیت سے برابر ہیں، بھائی بھائی ہیں. یہ ہمیں پتہ چلا اس حدیث میں. دوسرا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جان، مال، عزت محترم ہے انسان کی، اور ایک مسلمان کی ان چیزوں پر اگر اس کو محترم نہیں سمجھتا تو وہ گناہگار ہوتا ہے اور جہنم میں جا سکتا ہے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اسلام میں گالی گلوچ کرنا، طعنہ دینا منع ہے. پھر غلام یا ماتحت یا خادم سب کے ساتھ عزت اور احترام اور عدل کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف انسانوں کو مختلف نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور یہ اللہ کی تقسیم ہے. انسان خود پر فخر نہ کرے کہ میں بڑی چیز ہوں، اور جب انسان کو اللہ زیادہ نعمتیں دے تو انسان اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے اور اپنے سے کم لوگوں کو کمتر نہ سمجھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے. یہ ایک آزمائش بھی ہے اور اس سے ہر نعمت کا سوال بھی ہوگا، تو ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے معاملہ کرنا چاہیے. پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ملازمین کے ساتھ یا غلاموں کے ساتھ، اب غلام تو نہیں ہوتے لیکن خادم اور ملازم کے ساتھ ہمیں ایسا بوجھ نہیں ان پر ڈالنا جو ان کے لیے بہت مشکل ہو. کبھی ان سے کوئی مشکل کام کروا رہے ہیں، جیسے گھر کی صفائی میں بہت زیادہ ڈیپ کلیننگ کر رہے ہیں، بہت زیادہ سامان ادھر سے ادھر کر رہے ہیں، تو ان کی مدد بھی کرنی چاہیے، ان پہ اوپر سارا بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس میں غلاموں کا ذکر ہے، تو اسلام کے بارے میں یہ ایک بہت زیادہ لوگ ایک بڑی بات بناتے ہیں اس کو کہ اچھا اسلام میں غلامی جائز ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایک تانا بناتے ہیں اسلام کے لیے. لیکن دیکھیں، اسلام سے پہلے دنیا میں غلامی ہر طرف جائز تھی اور یہ ایک بڑا کاروبار تھا. تو اللہ تعالیٰ نے تو اسلام میں اس کو بتدریج جیسے جڑ کاٹ دی غلامی کی. اب اگر اسلام کوئی کلمہ پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا کہ اب غلاموں کو آزاد کر دو تو یہ بہت مشکل ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایسے گناہوں کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ ایک دم سے کلمہ پڑھتے ہی سارے غلام آزاد کر دو تو یہ تو ایک کیوس ہو جاتا، کیونکہ غلاموں کو خود کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیسے اب زندگی گزاریں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت بہترین حکمت کے ساتھ غلامی کو ختم کروایا کہ فرسٹ آف آل جو پہلے طریقہ تھا کہ کسی کو بھی پکڑ کے غلام بنا دیتے تھے لوگ، کوئی اکیلا ٹریولر ہوتا تھا، کوئی کمزور قبیلہ ہوتا تھا تو اس کے لوگوں کو غلام بنا کے بیچ دیتے تھے. اس سب کو ایسے کاموں کو حرام کر دیا
غلامی کا ایک ہی ذریعہ دروازہ کھولا کہ بس جو اسلام مسلمان فوج سے لڑنے کے لیے جو کافر آتے ہیں اگر وہ جنگ میں ہار جائے اور پکڑے جائیں تو ان کو غلام بنایا گیا، لیکن پھر ان کے بھی اصول بتا دیے گئے کہ ان کے ساتھ تمہیں بہترین اخلاق سے رہنا ہے۔ اور دیکھیں مسلمان کے جو غلام تھے اس زمانے میں ان کو اتنی تعلیم دی گئی اور ان کو عزت سے ٹریٹ کیا کہ وہ بڑے بڑے عالم بنے ماشاءاللہ۔ بعد میں کتنے مسلمان محدثین اور اسکالرز جو پاسٹ کے ہیں جو بڑے مشہور ہیں جس سے دنیا بھر نے میں علم حاصل کیا لوگوں نے، وہ غلام بھی تھے ان میں بہت سے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اسلام میں جو غلامی کے قوانین ہیں وہ تو ایکچولی ایک اچھا طریقہ تھا جس کے ذریعے غلامی کو ختم کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور اب بھی کبھی اب تو خیر غلامی کا کوئی تصور رہ نہیں گیا کیونکہ اب ایسی جہاد بھی نہیں ہوتا جسے پہلے ہوتا تھا۔ ہمیں دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ انسانوں کی جانوں کی مسلمانوں کے ساتھ جان مال عزت کی ہمیں قدر و قیمت ہونی چاہیے، اس کی عزت رکھنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ کسی مسلمان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے انسان جہنم تک پہنچ سکتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالی ہمیں بچائے محفوظ کرے۔ بعض لوگ نماز روزے کے پابند ہوتے ہیں لیکن ان کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا اور وہ دوسرے لوگوں کا دل دکھاتے رہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے رہتے ہیں اور انہیں احساس نہیں ہوتا، اور اصل میں یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ انسان کو جہنم میں لے جانے والا گناہ ہے، کیونکہ حقوق العباد کا جو ہے معاملہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے حساب کتاب کے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اچھا اخلاق بھی نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا کرے اور ہمارے زندگی میں دین کی روشنی کے تحت ہم چلیں انشاءاللہ، آمین۔ تو جزاک اللہ خیر، ہمارا لیسن پورا ہوا، تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے علم میں عمل میں برکت دے اور دین کے صحیح طرح سے دین کی علم حاصل کرنے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ، اور ہمارے لیے ثواب جاریہ بنا دے اللہ تعالیٰ اس علم کو، کیونکہ حدیث کا علم سیکھنے کے لیے ایک پیشین گوئی ہے کہ ایک خوشخبری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ اللہ ان لوگوں کو تر و تازہ رکھ، تو اللہ تعالیٰ ہمارے چہروں کو ہمیشہ چمکتا ہوا رکھے، ہمیں تر و تازہ رکھے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔